अपना अपना हिस्सा लेकर चले गए। 2 थैले अल्लाह के नबी के हिस्से में भी आए। जैसे आपने उन दोनों थैलों को उठाया, मस्जिद से बाहर निकले, अपने घर की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या देखते हैं कि दाहिनी तरफ एक 7 साल का बच्चा खड़ा है, बाएं तरफ एक 9 साल का बच्चा खड़ा है। दाएं तरफ देखा, उसने एक हाथ पकड़ रखा है, थैला छीन रहा है। दूसरी तरफ देखा, 9 साल का बच्चा मेरा दूसरा थैला पकड़ के खींच रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा 7 साल का बच्चा, अल्लाह के नबी मेरा बाप इस दुनिया से इंतकाल कर गया है, मेरी माँ कमाने के लायक नहीं है, मैं यतीम हूँ। दूसरी तरफ नजर दौड़ाई, वो कहने लगा अल्लाह के नबी मेरी माँ इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है, मेरा बाप बूढ़ा हो चुका, वो कमाने के लायक नहीं, मैं भी यतीम हूँ। एक ने कहा मेरा बाप नहीं, दूसरे ने कहा मेरी माँ नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर देखा तो 7 साल का बच्चा कहता कि मेरे घर में 5 दिन से चूल्हा नहीं जला। बाएं तरफ देखा तो वो कह रहा है कि मेरे घर में 7 दिन से चूल्हा नहीं जला। हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ गई। आपने कहा बेटे ये थैला तुम ले जाओ, दूसरा थैला आपने लिया और कहा बेटे ये तुम ले जाओ। दोनों बच्चे अपने सर पर थैला लाद कर ले जा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देख रहे हैं और उस वक्त तक उन दोनों बच्चों को देखते रहे जब तक कि वो दोनों बच्चे नबी की आंखों से ओझल नहीं हो गए, वो दोनों बच्चे नबी की आंखों से दूर नहीं हो गए। अल्लाह के नबी उन दोनों बच्चों को देखते रहे। जब वो खुद ओझल हो गए तब आप घर गए, दरवाजे को दस्तक दी। अम्मा आयशा ने दरवाजा खोला, हंसते हुए देखा है। अल्लाह के नबी ने कहा अस्सलामु अलैकुम। आयशा जवाब देती है वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह के रसूल मेरे शौहर मेरे सरताज खाली हाथ गए, खाली हाथ वापस, आप तो अपना हिस्सा लाने वाले थे, क्या हुआ? आयशा इधर आओ, बिस्तर पर बैठ जाओ। बैठ गई। कहा आयशा रास्ते में 2 यतीम बच्चे मिल गए, माल बहुत मिला था, आज हमारे घर में चूल्हा जलता, लेकिन 2 यतीम बच्चों ने मेरा रास्ता रोक लिया। एक का बाप नहीं, एक की मां नहीं, एक के घर में 5 दिन से चूल्हा नहीं जला, एक के घर में 7 दिन से नहीं चला। मैंने एक थैला इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, दोनों बच्चे अपने अपने घर ले गए। अम्मी आयशा कहती हैं ठीक है अच्छा किया, लेकिन दोनों थैलों में से एक एक 2-2 मुट्ठी निकाल लेते तो आज मेरे घर में भी चूल्हा जल जाता। मैं कहां कह रही हूं कि आपने गलत किया, लेकिन जब माल बहुत था तो थोड़ा थोड़ा निकाल लेते, 2-2 मुट्ठी एक एक मुट्ठी निकाल लेते तो आज मेरे घर में भी रोटी पक जाती, आज मेरे घर में भी सालन पक जाता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आयशा मैंने सोचा कि निकाल लूं थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर सोचा कि 5 दिन से चूल्हा नहीं, इसके 7 दिन से नहीं, मैं नियत कर चुका था कि मैं पूरा पूरा यतीम बच्चों को दे दूंगा, फिर मैंने अपनी नियत को तोड़ना गवारा नहीं किया। हजरत आयशा कहती है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा निकाल लेते तो अच्छा होता। तो अल्लाह के नबी ने अब जो जवाब दिया वो जवाब ये था आयशा यतीमी मैंने देखी है तुमने नहीं, आयशा यतीमी मैंने देखी है तुमने नहीं। आयशा तुम्हारे बाप अबू बकर आज भी जिंदा हैं, आयशा तुम्हारी माँ आज भी जिंदा है, तुमने यतीमी नहीं देखी है। यतीमी का दर्द मुझसे पूछो, जब मैं अपनी माँ के पेट में था 7 महीने का था, अभी 9 महीने पूरा होने में 2 महीने बाकी थे, मेरा इस दुनिया में आने में 2 महीने का वक्त बाकी था। मेरा बाप मुझे मेरी माँ के पेट में छोड़ के दुनिया छोड़ के चला गया। जब मैं बाहर आया मैंने इस संसार में, मैंने इस दुनिया में, मैंने मक्के की फिजा में जब खुली सांस ली तो बड़ा होने के बाद पता चला कि मेरे पैदा होने से 2 महीने पहले ही मेरा बाप इस दुनिया से चला गया। आयशा यतीमी का दर्द मुझसे पूछो, जब मैं 6 साल का हुआ मेरी माँ मुझे अपने ननियाल, मेरे ममियाल या ननियाल लेकर गई, मुझे मेरे माँ और नाना के घर लेके गई। जब मैं लौट के वहां से वापस आ रहा था मेरी माँ मेरी उंगली पकड़ के मुझे चला रही थी। मकाम अबुआ रास्ते में एक मकाम पड़ता है, वही मेरे बाप की कब्र थी,
میری ماں کہتی ہے بیٹے چلو تمہیں تمہارے ابو کی قبر دکھاتی ہوں۔ میری ماں نے جب مجھے میرے باپ کی قبر دکھائی اسی وقت میری ماں بھی اپنے شوہر کی جدائی برداشت نہ کر پائی اور اسی وقت وہ بیٹھ گئی قبر پر۔ بیٹھتے ہی اس کو اٹیک پڑتا ہے اور میری ماں کی روح قبض عنصری سے پرواز ہو جاتی ہے۔ عائشہ ایسا دن کبھی دیکھا ہوگا کہ ابھی اپنے باپ کی قبر دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، ابھی رو کر آنکھیں خشک بھی نہیں ہوئی، پلٹ کے دیکھا تو ماں کو بھی مرا ہوا پایا، پلٹ کے دیکھا تو ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی، یعنی باپ کی قبر کو دیکھ کر ابھی پلٹا بھی نہیں تھا کہ ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے عائشہ، جب مجھے میرے دادا نے پالا اور جب میں 8 سال کا ہوا تو میرا دادا بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے، تم نے نہیں، اس لیے کسی یتیم بچے کا حصہ لینا میں نے گوارا نہیں کیا، اپنا سارا مال یتیموں کو دے دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ تقریباً زوال کا وقت تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتایا، اس کے بعد آپ لیٹ گئے، تھوڑی دیر کے بعد زوال کا وقت ختم ہوتا ہے، ظہر کا وقت لگ جاتا ہے۔ حضرت بلال نے اذان دی، اللہ کے نبی نے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد مسجد میں جب ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے گئے تو آپ نے نماز پڑھانے کے بعد ان دونوں یتیم بچوں کا دماغ میں بھرا ہوا تھا، یتیم بچوں کے بارے میں وہ آپ کے ذہن میں تھا۔ آپ نے وہاں لوگوں کو بتایا، لوگوں انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، لوگوں قیامت کے دن میں اور پڑوسیوں کی پرورش کرنے والا، میں اور پڑوسیوں کو اور یتیموں کو کھلانے پلانے والا، قیامت کے دن میں اور یتیموں کی پرورش کرنے والا، یتیم بچوں کو پالنے پوسنے والا، یتیم بچوں کا خیال رکھنے والا، قیامت کے دن ہم دونوں جنت میں ایسے رہیں گے۔ پھر آپ نے ان دونوں انگلیوں کو ملا لیا، ان دونوں انگلیوں کو ملا لیا اور فرمایا ہم دونوں ایسے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلی ملی ہوئی ہیں، یعنی یتیموں کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن میرا پڑوسی بن کر رہے گا، میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ تو میرے بھائیوں ایک راستہ یہ بھی ہے جنت میں جانے کا، یتیموں کی پرورش کی جائے، یتیموں کو کھلایا پلایا جائے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جائے، یتیم بچوں کو ڈھونڈا جائے، یتیم بچوں کو تلاش کیا جائے، ان یتیم بچوں کی پرورش کا الگ انتظام کر دیا جائے، تو یہ جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے اور کامیاب مومن کی ایک پہچان یہ بھی ہے۔ کہاں ہے ہمارے پاس؟ ایک راستہ بتایا اللہ کے نبی نے، صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم لوگوں میں سے کوئی روزے سے ہے؟ ابو بکر نے اشارہ کیا، اللہ کے رسول میں روزے سے ہوں۔ آپ نے کہا اچھا، من اطعم منکم اليوم مسکینا، کیا تم میں سے کسی نے آج کسی فقیر کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا، کہا اللہ کے رسول میں روزے سے ہوں، میرے حصے کا کھانا بچا تھا اس لیے میں نے دوپہر میں ایک مسکین کو ایک فقیر کو کھانا بھی کھلا دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا، من عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے کسی نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ کوئی ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، کہا ہاں ہمارے گاؤں میں ایک آدمی بیمار تھا، میں اس کی عیادت کے لیے بھی گیا ہوں۔ اے اللہ کے رسول میں نے مریض کی عیادت کی ہے، اس کی بیمارداری کی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے میں گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا من تبع منکم اليوم جنازۃ، کیا آج کوئی کسی جنازے میں بھی شامل رہا؟ کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کے ہاں کسی کا انتقال ہوا ہو اور وہ قبرستان تک اس کے ساتھ رہا ہو، جنازے میں اس کے پیچھے پیچھے گیا ہو؟ ابو بکر ہی اٹھتے اور کہتے کہ اللہ کے رسول میرے علاقے میں ایک انسان، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، میں اس کے گھر گیا، میں نے اس کو غسل دیا، میں نے اس کو کفن بھی پہنایا، میں نے اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھائی، قبرستان میں گیا، میں قبر میں اترا، میں نے اس کو اتارا بھی، میں نے اس کو مٹی بھی دی، میں قبرستان تک ساتھ بھی گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا جس آدمی کے اندر یہ 4 خوبیاں جمع ہو جائیں، جو نفلی روزہ بھی رکھتا ہو، جو کسی فقیر و مسکین کو کھانا بھی کھلاتا ہو، جو مریض کی عیادت بھی کرتا ہو،
اور جو جنازے کے پیچھے پیچھے چل کر قبرستان تک جا کر مٹی بھی دیتا ہو، جس کے اندر یہ 4 خوبیاں جمع ہو جائیں، مجتمعنا، جس کے اندر یہ چاروں خوبیاں جمع ہو جائیں، اس آدمی کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے، وہ آدمی جنت کے اندر جا کر رہے گا، اس آدمی کو اللہ رب العالمین جنت دے کر رہے گا، یہ آدمی بھی جنتی ہے، یہ آدمی بھی جنتی ہے۔ اس عورت کو دیکھو، اس عورت کو دیکھو جس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھیک مانگتی ہوئی وہ اللہ کے نبی کے دروازے تک پہنچ جاتی ہے۔ بخاری کے صفحات پر یہ منظر دیکھو، وہ بھیک مانگتے مانگتے نبی اکرم کے چوکھٹ پہ پہنچ جاتی ہے، اللہ کے نبی موجود نہیں ہے، حضرت عائشہ نکلتی ہے، جاءتنی سائلہ، فرماتی ہے مانگنے والی میرے پاس آتی ہے، میرے پاس کچھ نہیں تھا، ایک کھجور رکھی ہوئی تھی، اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ بھوکے تھے، میں نے وہ کھجور اٹھا کر اس عورت کو دے دی، اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا اس بچے کو دے دیا، ایک ٹکڑا اس بچے کو دے دیا، دونوں بچوں نے کھجور اپنی اپنی کھا لی، آدھی اس نے آدھی اس نے، اور اس عورت نے پانی پیا اور چل دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک کھجور تھی، اس کے 2 ٹکڑے اس عورت نے کر دیے، آدھا اس کو اور آدھا اس کو دے دیا، لیکن بخاری کی حدیث میں 1 کھجور ہے، مسلم کی حدیث میں میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، مسلم میں ہے میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، میں نے تینوں اس عورت کو دے دی، اس عورت نے 3 کھجور لے لی، 1 کھجور ایک بچے کو دے دی، دوسری کھجور دوسرے بچے کو دے دی، اور 1 کھجور اپنے پاس رکھ لی اپنے کھانے کے لیے۔ بچوں نے اپنی اپنی کھجور کھا لی۔ عائشہ کہتی ہیں میں دیکھ رہی تھی کہ بچے اپنی اپنی کھجور کھا چکے، اور ماں نے جیسی وہ کھجور کھانے کے لیے اپنے منہ میں رکھی، اپنے منہ تک لے گئی، دونوں بچے اپنی ماں کے کھجور پر جھپٹ پڑے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے ماں نے اپنے ہونٹوں سے وہ کھجور باہر نکال لی، ماں نے وہ کھجور باہر نکالی، ماں نے دیکھا کہ دونوں بچے اپنی اپنی کھجور کھا چکے لیکن میری کھجور پر بھی جھپٹ رہے، تو ماں تو ممتا آ گئی اور ماں نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، اپنا خود نہیں کھایا، 1 ٹکڑا اس بچے کو اور دوسرا ٹکڑا دوسرے بچے کو دے دیا۔ دونوں بچوں نے 1.5 کھجور کھا لی اور ماں نے کچھ نہیں کھایا، بچوں کو پانی پلایا اور خود پانی پیا اور سیدھی چلی گئی۔ اللہ کے نبی جب گھر میں آئے تو حضرت عائشہ نے پورا منظر بیان کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کیا وہ کھجور تم نے میرے لیے رکھی تھی؟ ہاں کہیں سے آئی تھی، میں نے رکھ دی تھی کہ آپ آئیں گے بھوکے ہوں گے آپ کو دے دیں گے، لیکن مانگنے والی آئی میں نے اس کو دے دیا، اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، آپ نے کہا ٹھیک کیا۔ اللہ کے نبی اس عورت نے خود نہیں کھایا، اپنا کھجور بھی 2 ٹکڑے کر کے اپنے بچوں کو دے دیا۔ اچھا عائشہ کیا تم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ہاں۔ عائشہ کیا اس عورت نے خود نہیں کھایا؟ نہیں کھایا۔ کیا اپنا کھجور بھی آدھا آدھا کر کے دونوں بچوں کو دے دیا؟ ہاں اللہ کے رسول۔ دیکھو عائشہ سچ بتانا قیامت کے دن تمہیں گواہی دینا پڑے گی۔ فرمایا ہاں اے اللہ کے نبی میں سچ بتاتی ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ عائشہ وہ عورت جو اپنے بچوں کو پرورش کر میں آزمائی گئی، جس کا باپ مر گیا، شوہر جس کا مر گیا، ان بچوں کا باپ مر گیا، اور عورت اپنے بچوں کی پرورش میں آزمائی گئی ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتی ہے اور اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کرتی ہے۔ اے عائشہ تمہیں نہیں معلوم خود بھوکی رہ کر اپنے بچوں کو کھلانے والی، کھجور کا ٹکڑا کھلانے والی نے کتنا بڑا کام کیا۔ عائشہ اس عورت نے خود بھوکا رہ کر اپنی کھجور 2 ٹکڑے کر کے دونوں بچوں کو کھلا کر وجبت علیہ الجنہ، وجبت علیہ الجنہ، وجبت علیہ الجنہ، اللہ نے اس عورت پر جنت واجب کر دی، اس عورت پر جنت واجب ہو گئی، اس پر جنت واجب ہو گئی، اس پر جنت واجب ہو گئی۔